لہٰذا نہ صرف چھاپرا سیونی بلکہ پورے مدھیہ پردیش کے رہنے والے مسلمانوں سے ہماری خواہش ہے کہ آپ اتحاد اور اتفاق کو پروان چڑھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایچ کے نیوز میں آپ کا سواگت ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں مدھیہ پردیش کے سیونی ضلع کے چھپارا میں، جہاں حیدرآباد کی ایک مشہور ہستی جن کے سوشل میڈیا میں لاکھوں لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہ تقریر کے مادھیم سے مسلم سماج کو خاص طور پر کئی طرح کے وہ سبق دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کے راستے پر چلنا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو دین اور دنیا میں کیسے کام کرنا، ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ اس وقت چھپارا آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ چرچا کرنے کے لیے موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ مولانا اختر بھی ہیں یہاں پر، ان سے جاننا چاہیں گے آپ کے بارے میں۔ جی بتائیے گا، پھر میں آپ سے چرچا کرنے آؤں گا۔ جی ماشاء اللہ العزیز، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور الحمدللہ ان کی تقریر سے بہت سارے لوگ جو ہے موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور ان کا مزاج اخلاق بھی بہت اچھا ہے، علمی گفتگو بھی بہت اچھی ہے، اور الحمدللہ حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کا جو لقب ہے وہ شان دکن کے نام سے زیادہ لوگ جانتے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ اتنا زیادہ اور میرے کو حضرت کے بارے میں تاثرات کے اعتبار سے اتنا اور علم نہیں ہے، میں یہ چاہوں گا جو ساتھ میں حضرت کیا ہے وہ تھوڑا سا گفتگو کے دوران آپ بتا دیں تو بہتر ہوگا۔ یا حضور آپ بھی اپنا تھوڑا سا لوگوں تک اپنا میسج دیتے ہیں۔ چھپارا پہنچے ہیں آپ سیونی ضلع میں، کیا پورا پروگرام ہے اور پروگرام کے ساتھ کیا کچھ میسج ہے لوگوں کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، فی الوقت جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپسی اتحاد کو فروغ دیں، کیونکہ ہمارے اختلافات، ہمارے انتشارات کی وجہ سے ہم جو ہے ناکام ہو رہے ہیں، اور ہماری آپسی اختلافات اور انتشار ہمیں دونوں طرف سے جو ہے نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں ایک مسلمان کے ساتھ اتحاد کرنا، اتفاق کرنا، اور ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وسیع القلب ہونا، وسیع الذہن ہونا، کشادہ قلبی کے ساتھ مسلمان کے ساتھ تعلق رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر آنے والے حالات اگر ہم کو متاثر نہیں کریں گے تو پھر ہماری نسلوں کے لیے بہت تباہی کا سبب بنیں گے۔ ہماری نسلیں اس فتنے میں، اس انتشار میں اتنی تباہ اور تاراج ہو جائے گی کہ ان کا جینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کے بجائے، اختلاف کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو درگزر کریں، معافی کا دروازہ کھلا رکھیں، اور کشادہ قلبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جو ہے محبت اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپس میں اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، تو پھر ہم سب ایک ساتھ مل بیٹھیں گے اور ایک ساتھ جو ہے کسی مسئلے پر گفتگو کر سکیں گے، اور جو بھی حالات فی الوقت مسلمانوں کے لیے درپیش ہے ان مسائل میں مسلمان جو ہے آپسی اتحاد کے ذریعے سے مسائل کی یکسوئی کر سکیں گے، مسائل کے لیے جو ہے صحیح طور پر جو ہے ڈیسیشن لے سکیں گے، اور صحیح طور پر جو ہے حالات کا جو ہے سامنا کر سکیں گے۔ تو لہٰذا نہ صرف چھاپرا سیونی بلکہ پورے مدھیہ پردیش کے رہنے والے مسلمانوں سے ہماری خواہش ہے کہ آپ اتحاد اور اتفاق کو پروان چڑھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور تنگ مزاجی، حسد، جلن، بغض، کینہ، عداوت، شرارت، بدمعاشی، یہ سارے دروازے بند کر دیں۔ محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کے ناطے رسول پاک علیہ السلام کے وسیلے سے رسول اللہ کی امت سے محبت کریں۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس گزارش کو ہمارے مدھیہ پردیش کا ایک ایک مسلمان ضرور قبول کرے گا۔ السلام علیکم اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال تھا میرا، جو نوجوان ہیں وہ کئی طرح کی چیزوں میں لپت ہو جا رہے ہیں، مسلم نوجوان، ان کے لیے کیا کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، اگر فی الوقت یہ تمام برائیوں کا راستہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم جو ہے اب جتنا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس سے اور حد درجہ زیادہ مسلمان قوم ذلیل و رسوا ہو جائے گی، کیونکہ ہماری جو ذلت کا سبب ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہو گئی ہے، اور ہمارے اندر شور شرابے،
اور ناجائز چیزیں حد سے زیادہ ہمارے درمیان میں اضافہ ہو گیا ہے. جیسے کہ ہماری نسلیں شراب پینا، گانجے پینا، ڈرگس کرنا، آوارگی کرنا، کام کاج کاروبار سے دور ہونا، ایجوکیشن سے دور ہونا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور محلے میں معاشرے میں بد اخلاقیوں کو عام کرنا، اور مساجد سے دور ہو جانا، اسلامی تعلیمات سے دور ہو جانا، اولیاء اللہ کی تعلیمات سے دور ہو جانا، یہ ہمارے لیے ہماری بربادی کا سبب ہے. آج ہم مسلمان جو ہے کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی ہم کو بدنام کر رہی ہے، فلاں پارٹی ہمارے ساتھ بدسلوکی. کوئی پارٹی ہمارے ساتھ بدسلوکی نہیں کر رہی ہے. مسلمان خود اپنے آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں. مسلمان خود بے راہ روی کو اختیار کر چکے ہیں. مسلمان خود جو ہے برائی کا راستہ اختیار کر چکے ہیں. مسلمان اختلاف اور فتنے انتشار جو ہے اختیار کر چکے ہیں. مسلمان جو ہے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھائی کا بھائی سے اختلاف ہے، اولاد کا ماں باپ سے اختلاف ہے، بیوی کا شوہر سے اختلاف ہے، دوست کا دوست سے اختلاف ہے، پڑوسی کا پڑوسی سے اختلاف ہے. کیا نعوذ باللہ من ذالک ہمارے اسلام نے کیا ہم کو یہ تعلیمات دی ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا کردار نہ کسی لیڈر کی طرح ہونا چاہیے، نہ مسلمان کا کردار کسی حاکم کی طرح ہونا چاہیے. مسلمان کا کردار تو مدینے والے رسول کی طرح ہونا چاہیے. ہمارے رسول نے ہم کو کیا تعلیمات دی، پڑوسیوں کے کیا حقوق بیان کیے، ماں باپ کے کیا حقوق بیان کیے. ہمارے پاس عوام تو عوام، علماء بھی اتنے جو ہے ہمارے آپس میں جو ہے شرارت پر اترے ہوئے ہیں. ایک عالم دوسرے عالم کو کافر بنا رہا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کو بدعقیدہ بنا رہا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کے ساتھ جو ہے نوصل کلی کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے فتویٰ ٹھوپ رہا ہے. اس قسم کی ہماری فتنے بازیاں ہم کو تباہ کر کے رکھ دے گی، ہم کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گی. لہذا آپ بھی مسلمان بالکل جن نازک حالات سے فی الوقت گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے. کسی مولوی کی تقریر کو تم کو پکڑنا ضروری نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ تم کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فی الوقت کسی مرشد کی تم کو بات اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو چھوڑ دو، مگر تمہارے رسول کی تعلیم جو کل بھی راہ ہدایت اور نجات کا سبب تھی، آج بھی نجات کا سبب ہے، قیامت تک نجات کا سبب رہے گی. تو لہٰذا کم سے کم اپنے نبی کی تعلیمات پر تمام مسلمان ایک ہو جائیں، اخلاق اختیار کرے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہے، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے منافقت والا رشتہ بند کر دے. آج سامنے جو ہے ہاتھ چومتے ہیں، پیچھے جا کے گالی دیتے ہیں. اس قسم کی نیچ حرکتوں نے مسلمانوں کو تباہ اور تاراج کر دیا. لہذا میں آپ کے اس چینل کے ذریعے ایک ایک جو ہے مسلمان سے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، نیک ہو، بد ہو، شریف ہو، خراب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ہر ایک سے ہماری ریکویسٹ ہے، اللہ کے واسطے حالات کو سمجھیے، نزاکت کو سمجھیے، وقت کو سمجھیے، اور کسی اور کو نہیں، اپنے نبی کی تعلیمات کو پکڑ لیجیے. سبحان اللہ. جی، اس کے ساتھ ہی جیسے دنیاوی تعلیم کو لے کر، دینی تعلیم تو ہے ہی، دنیاوی تعلیم کے ساتھ کتنا ضروری ہے آج کے جو ماحول کو لے کر، اس پر کیا کہیں گے؟ جو دیکھیے، اگر کسی گھر میں اگر 4 بچے ہیں تو ایک بچے کو آپ حافظ قرآن عالم دین بنائیے، وہ ماں باپ کی نجات کے لیے، مغفرت کے لیے کافی ہے. باقی کے جو آپ کے 3 بچے ہیں، آپ ان کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ایڈوکیٹ بنائیے، ان کو پڑھائیے. آج ہم اپنی نسلوں کو پڑھانا چھوڑ دیے. آج ہمارے کیسز لڑنے کے لیے ہمارے پاس مسلمان وکیل نہیں ہے. آج ہمارے پورے علاقے کے اندر ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مسلمان ڈاکٹر ہمارے پاس نہیں ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر مسلمان ہمارے پاس نہیں ہے. میٹرنیٹی کے مسائل جب آ جاتے ہیں تو ہمارے خواتین کو جا کے غیر مردوں کے سامنے جو ہے علاج کروانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس مسلمانوں میں ڈاکٹرز ختم ہو گئے، ہمارے پاس IAS آفیسر، IPS آفیسرز ختم ہو گئے، ہمارے پاس اعلیٰ درجے کے وکلا ہماری جو ہے سوسائٹی میں ختم ہو گئے. ہم بس خالی گٹکے کھانا، سگریٹاں پینا، چبوتروں پر بیٹھنا، چایاں پینا، گاڑیوں کی بائک رائڈنگ کرنا، بس اسی میں ہم اپنی زندگی کا سب کچھ سمجھ رہے ہیں. یہ بالکل بہت غلط ہے. اللہ کے واسطے اپنی نسلوں کو پڑھاؤ، اپنی نسلوں کو قابل بناؤ،
اپنی نسلوں کو جو ہے آپ ناکارہ نہ سمجھو. اللہ تمہارے گھروں میں جو بچے پیدا کیا ہے وہ بچوں میں اللہ نے ایسی ذہنی صلاحیت دی ہے, اگر ان کے ماں باپ ان کے پیچھے دل و جان سے محنت کریں گے ضرور وہ بچے آگے چل کے پروفیسر بنیں گے, ایڈوکیٹ بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے. آگے چل کے اللہ ان کو اگر سرفراز دے تو وہ جج بھی بن سکتے ہیں, وہ جو ایک بہترین لیڈر بھی بن سکتے ہیں, وہ ہندوستان کی جو ہے قانون کی رکھوالی کرنے والے ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے ہم اپنی بچوں کو پڑھا نہیں رہے. آج 8 سال 10 سال کا ہوگا ہمارا بچہ جا کے جو ہے کہیں شاپ میں کام کرتا ہے, کہیں بنڈی پہ کام کرتا ہے, کہیں جو ہے دکان میں کام کر رہا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اگر اس لیے اپنی نسلوں کو پیدا کیے ہیں کہ ان کو کام کروائیں, ان کو جو ہے ایسی حرکتیں ان سے کروائیں جس سے جو ہے نعوذ باللہ معاشرہ شرمسار ہوتا ہے. تو میں آج کے اس آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, اگر آپ اپنی نسلوں کو نہیں پڑھا سکتے, اپنی نسلوں کو قابل نہیں بنا سکتے, اپنی نسلوں کے پیچھے محنت نہیں کر سکتے, تو پھر نسلوں کو آگے بڑھانا بند کر دیجئے, کیونکہ اسلام ایسی نسلوں کو پسند نہیں کرتا. اسلام نے تعلیم کا درس دیا ہے, اسلام نے اخلاق کا درس دیا ہے, اسلام نے انسانیت کا درس دیا ہے, اسلام نے بھائی چارگی اخوت کا درس دیا ہے, اسلام نے محبت کی تعلیم دی ہے, اسلام نے انسانیت کی تعلیم دی ہے. ہم یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کیا خرافات میں پڑ گئے. نہ ہمارے نبی نے ہمارے سے خوش ہونا ہے, نہ اللہ ہم سے خوش ہونے والا ہے, نہ ہماری دنیا بہتر ہونے والی ہے, نہ ہماری آخرت بہتر ہونے والی ہے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے.